بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ایک نئی ویڈیو لے کے آئی ہوں، ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنے رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک دن میں کالج سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں دو لڑکوں نے مجھے اغوا کر لیا اور میری عزت لوٹ لی۔ میں روتی ہوئی گھر واپس آ گئی، لیکن میں نے کسی کو نہ بتایا۔ 2 مہینے بعد میری شادی ہو گئی تو شادی کی رات میں ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ جیسے ہی میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ میں دلہن بن کر کمرے میں پہنچی تو خود سے میرا دل باہر آنے کو کر رہا تھا۔ نکاح سے لے کر آج رخصتی تک مجھے ایک یہی خوف تھا کہ میرا شوہر میری سچائی نہ جان لے۔ سہم سہم کر میرا وقت گزرا تھا اور اب وہ گھڑی آ گئی تھی جب میرا سامنا اپنے شوہر سے ہونا تھا، اور میرا دل بری طرح لرز رہا تھا کہ اگر اس نے میری سچائی جان لی تو کیا ہوگا۔ وہ سچائی تو دنیا والے تو ایک طرف، میں اپنے گھر والوں سے بھی چھپا گئی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر میرا جسم کپ کپانے لگا۔ میرا شوہر چلتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے دیکھنے لگا۔ مجھے اس کے یوں دیکھنے سے بھی خوف آ رہا تھا۔ میرا شوہر میرے سامنے بیٹھا اور میرا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ میں اس وقت باقی دلہنوں کی طرح شرمانے کی بجائے خوف سے کپ کپا رہی تھی۔ میرا شوہر میری تعریف کرنے لگا اور میرا دماغ سن ہو رہا تھا، حالانکہ میرے شوہر نے مجھے پہلے بھی دیکھا ہوا تھا۔ ہمارا نکاح شادی سے 2 ماہ پہلے ہی ہو چکا تھا، بس رخصتی 2 ماہ بعد طے پائی تھی۔ نکاح کے وقت میرے دل میں بھی باقی لڑکیوں کی طرح بہت سے ارمان تھے، اور میں شرمائی ہوئی سی سب کی چھیڑ چھاڑ سنتی رہی تھی۔ اپنے شوہر کی میں نے تب بس ایک ہی جھلک دیکھی تھی اور میرا دل دھڑک رہا تھا۔ حالات وہی رہتے تو یقیناً میں آج بھی شرماتے ہوئے دل سے یہ تعریفیں وصول کر رہی ہوتی، مگر 1.5 ماہ پہلے جو میرے ساتھ حادثہ پیش آیا اس نے میری ہستی ہلا دی تھی۔ میرا دل دنیا سے اٹھ گیا تھا۔ میں ہر پل خوف کے حصار میں گزارتی آج یہاں پہنچی تھی، اور آج جب میں پورے حق سے ان کے پاس آئی تھی تو خوف سے میرا دل رک رہا تھا۔ میرا شوہر مجھ سے باتیں کر رہے تھے اور مجھے ان کی نظریں عجیب کھوجتی ہوئی سی محسوس ہو رہی تھی۔ باتیں کرتے ہوئے ان کی نظر میرے وجود پر پڑی تو وہ ٹھٹک گئے۔ میں ان کے ٹھٹکنے پر سہم گئی۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بہت عجیب سی بات کہہ دی، جس نے مجھے پھر سے سولی پر لٹکا دیا تھا۔ مجھے لگا انہیں میرا راز پتہ چل گیا ہے، میری وہ حقیقت جو میں ان سے چھپا رہی تھی شاید وہ جان گئے ہیں۔ مگر مجھے تب حیرت ہوئی جب انہوں نے سر چٹک دیا اور کہا کہ میں تھک گیا ہوں، اور یقیناً تم بھی تھک گئی ہوگی، تو کپڑے بدل کر سو جاؤ۔ مجھے ہدایت دیتے ہی وہ سو گئے تھے اور میں اپنی جگہ ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ عجیب انسان تھا، اس نے مجھے چھوا ہی نہیں۔ مجھے اس بات پہ پریشانی ہو رہی تھی اور میرا دل مزید بھاری ہونے لگا تھا۔ میں کپڑے بدلتی بددلی سے لیٹ گئی، مگر میرے دماغ میں یہ بات جاری تھی کہ پہلی ہی رات میرے شوہر نے مجھے چھونے کی بجائے ادھر ادھر کی باتیں کر کے سونے کا کہہ دیا۔ پوری رات میں اسی پریشانی اور خوف سے سو نہیں پائی۔ اگلے روز ولیمہ تھا اور میں بمشکل اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے بیٹھی رہی۔ آج بھی میری سب نے بہت تعریف کی، بلا شبہ میں بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ پھر شادی کے ہار سنگار نے میرے حسن میں اضافہ بھی کر دیا تھا۔ مجھے یقین تھا آج میرا شوہر مجھے دیکھ کر خود کو حق جتانے سے باز نہیں رکھ پائیں گے۔ میں ڈری ہوئی تھی، مگر میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے سراہیں اور اپنا حق وصول کریں۔ اس رات مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ شوہر کمرے میں آئے اور ان کا مزاج بھی بہت اچھا ہو رہا تھا۔ مجھے تھوڑا بہت ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر میں منتظر بھی تھی۔ لیکن اس وقت مجھے شدید دھچکا لگا جب میرے شوہر نے ولیمے کی رات بھی یہاں وہاں کی باتیں کر کے سونے کو کہا اور خود بھی سو گئی۔ میں صدمے میں گڑی بیٹھی تھی۔ کیا مجھ میں اتنی بھی کشش نہیں تھی کہ میرا شوہر میری طرف متوجہ ہوتا؟ میرا دل بری طرح ڈوب رہا تھا، میری حالت عجیب سی ہونے لگی۔ پہلے ہی میرے اعصاب پر خوف سوار تھا کہ کہیں میرے شوہر پر میری حقیقت نہ کھل جائے۔
اوپر سے میرے شوہر کا عجیب رویہ مجھے بخلاہٹ میں مبتلا کر رہا تھا، اور پھر اسی پر بس نہیں ہوا تھا۔ میرے شوہر بہت اچھے انسان تھے، اس سے بہت پیار سے پیش آتے، مگر انہوں نے پورا مہینہ گزار دیا لیکن کوئی رشتے کی بنیاد نہیں رکھی تھی۔ میری نفسیات پر بہت گہرا اثر پڑ رہا تھا۔ مجھے پھر سے اپنے ساتھ ہوئے حادثے کی برے خواب راتوں کو جگانے لگے تھے۔ میری حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ میں ہر وقت ڈری رہتی تھی۔ تیسرا ماہ شروع ہوا تو میرے جسم کی ساخت بدلنے لگی اور مجھے یہی خوف تھا۔ میں چاہتی تھی اس وقت سے پہلے میرے شوہر سے میرا مضبوط رشتہ بن جائے، مگر ایسا نہیں ہو پایا تھا، اور اب یقیناً میری حقیقت کھل جاتی۔ میں مسلسل ذہنی دباؤ میں رہنے کی وجہ سے میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ بگڑی تو میرے شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کر کے وہی کہا جس کا خوف تھا۔ وہ بول رہی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں اور میری پریگنینسی کو تیسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور میں سہمی ہوئی سر ڈال کر بیٹھی تھی۔ اب یقیناً میرے شوہر مجھ سے تعلق ختم کر لیتے۔ سارے تعلقات کوئی بھی غیرت مند انسان یہی کرتا۔ میرا دل چاہا میں چیخ چیخ کر روں، مگر میرا وجود بالکل بے جان اور ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب میرے شوہر کو ہدایت دے رہے تھے کہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے میری حالت ناساز ہے اور مجھے اچھی خوراک کے ساتھ ساتھ اچھے ماحول کی بھی ضرورت ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے میرا یہ ناجائز بچہ ہے۔ میری آنکھوں میں 6 ماہ پہلے ہوا حادثہ کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ 3 ماہ پہلے اپنے نکاح سے تقریباً 1 ماہ بعد میں ایک صبح اپنے کالج جا رہی تھی جب مجھے 2 نقاب پوش نوجوانوں نے اغوا کر لیا تھا۔ میں اس وقت ایک قدرے سنسان جگہ پر تھی، اس لیے میری چیخو پکار سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، اور وہ لڑکے وہی قریب کسی جگہ لے جا کر میری بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہی میری عزت لوٹنے لگے تھے۔ میں نے بہت فریاد کی، میں نے بہت واسطے دیے، مگر وہ بہرے ہو چکے تھے۔ میں چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، مگر میری آواز دبا لی گئی تھی۔ میں کچھ نہیں دیکھ پائی تھی، نہ میں زیادہ کچھ جانتی تھی۔ مجھے بس اتنا یاد تھا کہ ایک لڑکا جس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اس کے پورے چہرے پر عجیب سی شکل کا سیاہ ماسک چڑھا ہوا تھا، اور سیاہ شرٹ پر بھی عجیب سا کچھ لکھا ہوا تھا، مگر یہ ثبوت انہیں بعد میں تلاش کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس روز میں نیم بے ہوش تھی۔ کچھ دیر تو وہی پڑی رہی اور مجھے لگا کہ میں مر جاؤں گی۔ اگر نہ مری تب بھی میں اپنی جان لے لینا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد ان نقاب پوش لڑکوں نے مجھے اسی جگہ پر جا کر چھوڑ دیا جہاں سے وہ مجھے لے گئے تھے۔ میں خود کو سنبھالتی روتی دھوتی گھر پہنچی تو چھوٹی بہن کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے غم اور پریشانی سے بخار ہو گیا۔ راتوں کو میں ڈر جاتی اور مجھے خواب میں وہ نقاب پوش نظر آنے لگتی، چیخیں دبا کر سسکتی تڑپتی آنکھوں میں رات کاٹ دیتی، مگر کبھی کسی کو بتانے کی ہمت نہ کر پائی۔ گھر والے میرا خیال رکھتے تھے اور ایک ہفتہ بخار نے میرے چہرے کی رونق چھین لی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میں سنبھلنے لگی، مگر اس سب میں وہ قصہ دب گیا جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ میں اس تکلیف دہ وقت سے نکلنے لگی اور میرا ان سیاہ خوابوں کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ میں نے گھر والوں سے وہ بات چھپا لی تھی اور خود کو سنبھال لیا، مگر کچھ وقت مزید گزرا تو مجھے خود میں کچھ تبدیلی سی محسوس ہونے لگی۔ اکثر میرا سر چکرانے لگتا اور مجھے عکائیاں آنے لگتی تھی۔ میں خوفزدہ ہو گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ سب اس روز ہوئے حادثے کا نتیجہ نہ ہو۔ میں چپ چاپ کالج سے لیڈی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروا کر میں نے شدت سے دعا کی کہ ایسا نہ ہو جو مجھے خوف ہے، مگر شاید اللہ کو یہی منظور تھا اور میری رپورٹ کے مطابق یہی آیا کہ میں حاملہ ہوں۔ میں بہت روئی اور اللہ سے گلے کیے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ اب میں کہاں جاتی اور کیسے اپنی حالت کا ذمہ دار ٹھہراتی؟ میری بے گناہی اور پاکیزگی کا کون گواہ بنتا؟ میں جانتی تھی مجھے ہی گناہ گار سمجھا جاتا۔ گھر آ کر میں گمسم رہنے لگی۔ گھر میں امی ابو دونوں جاب کرتے تھے اور چھوٹی بہن نہ سمجھ تھی، اس لیے میری حالت کو بیماری کا تصور کر لیا گیا۔ میری ذہنی حالت ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر شادی کا شور اٹھا تو میں سہم سی گئی تھی۔ کیا میرا شوہر مجھ پر یقین کرتا؟ کبھی نہیں۔
وہ مجھ سے رشتہ توڑ دیتا اور میں پورے خاندان میں بد کردار مشہور ہو جاتی۔ میں ڈر گئی تھی، اور جب شادی ہوئی تو میں نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد شوہر سے کہہ دیتی ہوں کہ میں پریگننٹ ہوں، اور بچہ ہوتا تو اسے 7 ماہ کا ثابت کر کے یہ معاملہ دبا دیتی۔ مگر یہاں بھی قسمت نے میرا ساتھ نہیں دیا، اور میرے عجیب شوہر مجھ سے محبت کے دعوے کر کے میرا اتنا خیال کر کے بھی مجھ سے فاصلہ بنا رہے تھے۔ اور اب ڈاکٹر نے تو حقیقت کھول دی تھی۔ اب میں جان گئی تھی گھر جا کر میرا شوہر مجھے برا بھلا کہے گا اور بد کرداری کا الزام لگا کر مجھے طلاق دے دے گا۔ ان 3-4 ماہ کی ذہنی تھکاوٹ نے مجھے اتنا نڈھال کر دیا تھا کہ میں نے ذہنی طور پر خود کو ہر الزام اور طلاق کے لیے بھی تیار کر لیا تھا۔ ہم گھر پہنچے تو میرے شوہر مجھے کمرے میں لے گئے۔ میں خود کو شور شرابے کے لیے تیار کر رہی تھی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی، مگر میرے شوہر نے کچھ نہ کہا، بلکہ وہ مجھے آرام کی تاکید کرنے لگے۔ مجھے لگ رہا تھا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ آخر کون مرد اتنا ظرف دکھانے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی اس بیوی کی پریگنینسی کا سن چکے تھے جس کو انہوں نے چھوا تک نہیں تھا، پھر بھی وہ پرسکون تھے۔ ایسا کہاں ممکن تھا؟ میں حیران تو خود تھی۔ مجھے ان کے ظرف پر رشک آنے لگا، اور میرے دل میں مزید ان کی محبت میں گرفتاری بڑھنے لگی۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ میں جس محبت کے وہ دعوے کرتے تھے شاید وہ سچی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھنے لگے تھے۔ میرے لیے پھل لاتے، دودھ بھی اپنے ہاتھ سے پلاتے۔ میں ان سب کو ان کی محبت سمجھتی رہی، مگر پھر بھی کبھی کبھی مجھے ان پر شدید حیرت ہوتی۔ ان کی احتیاط اور اتنا خیال رکھنے پر مجھے دوبارہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، اور میں نے پریگنینسی کا سارا وقت سکون سے گزارا تھا۔ اور پھر میں نے شادی کے 7 ماہ بعد ایک صحت مند بچے کو جنم دیا۔ مجھے اس بچے کی قسمت پر بھی افسوس ہو رہا تھا جو ناجائز بچہ تھا، اور اس کی قسمت میں شاید باپ کی محبت نہ تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے بھی اس سے زیادہ محبت یا لگاؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا، مگر میرے عجیب و غریب شوہر نے یہاں بھی مجھے غلط ثابت کیا، اور اس بچے کو جس کے باپ کا کچھ پتہ تک نہ تھا اتنا پیار اور محبت دی کہ میں تو ساکت رہ گئی۔ اس بچے کی ضرورت کا ہر سامان گھر میں پہلے سے موجود تھا، اور میں ماں ہو کر اکثر لاپرواہی برت جاتی تھی، مگر وہ اس کا ہر وقت خیال رکھتے تھے، پیار دیتے، ذرا سا روتا تو ترک اٹھتے تھے۔ میں حیرت زدہ سی ان کی محبت دیکھ رہی تھی۔ خوشی کی بجائے میں عجیب دباؤ سا محسوس کرنے لگی۔ آخر کوئی اتنا اچھا اور بہترین کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے لگا بس اس میں انسانیت بہت زیادہ تھی، اور شاید وہ ساری محبت جو مجھے دی گئی تھی وہ بھی انسانیت کے ناطے تھی۔ میں ان کی محبت اس بچے کے ساتھ دیکھ دیکھ کر پاگل ہونے لگی تھی۔ وہ بچہ کبھی دودھ دیر سے ملنے پر رو دیتا تو وہ مجھ سے ناراض ہونے لگتے تھے، اور اسے اٹھا کر پیار کرتے، بہلاتے اور چپ کرواتے تھے۔ میرا ضبط جواب دے رہا تھا، اور جب یہی سلسلہ کچھ ماہ مزید چلا تو میری برداشت ختم ہو گئی، اور میں ایک روز اپنے شوہر سے لڑ پڑی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ اتنے اعلیٰ ظرف کیوں ہیں؟ مجھ سے کبھی کوئی سوال کیوں نہیں کیا؟ وہ پہلے مجھے اور پھر میرے ناجائز بچے کو اتنا پیار کیسے دیتے رہتے ہیں؟ میں چیخ پڑی تھی۔ مجھے ان کا خیال رکھنا اور ہمیں پیار دینا الجھا رہا تھا۔ میرے لڑنے پر وہ خاموش نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، مگر مجھے جواب نہیں دیا۔ تو پہلی روز انہوں نے میرے بڑے بڑے جسم کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تھا۔ میں نے ان کی حیرت دیکھ کر تب بہانہ بنا دیا تھا کہ میں شادی کے دنوں میں بیٹھ کر کھانے لگی ہوں، اس لیے موٹی ہو رہی ہوں۔ حالانکہ مجھے تب ان کی نظروں اور عجیب سوال پر حیرت ہوئی تھی۔ تب میرے حمل کو بس دوسرا ماہ تھا، اور مجھ میں اتنی تبدیلی نہیں آئی تھی کہ کوئی پہچان سکتا۔ میں رو رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا انہیں پہلے روز شک نہیں ہوا تھا مجھ پر جب انہوں نے میرے جسم میں تبدیلی محسوس کی تھی؟ وہ بولے، ہاں مجھے شک ہوا تھا، مگر تم نے کچھ نہیں بتایا۔ مجھے ان کے جواب پر جھٹکا لگا، میرا سر اب چکرانے لگا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ میرا شوہر واقعی عجیب فطرت کا مالک ہے۔ انہیں شک ہوا اور انہوں نے سوال نہ کیا، پوچھا نہیں کہ ایسا کیوں اور کب ہوا، جاننے کی کوشش تک نہ کی یا میرے ساتھ کیا ہوا، یا پھر میں نے ہی ان کے ساتھ بے وفائی کی۔ پوچھا کیوں نہیں؟ میرے جگڑنے پر وہ بولے کہ میں تمہیں آج ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدہ سے لگ رہے تھے،
میں متوجہ ہوئی تھی۔ مجھے بھی اب ان کے رویے کی حقیقی وجہ جاننی تھی، اور میں اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے تھے۔ کچھ ایسا تھا جس نے انہیں اتنا عجیب بنا دیا تھا۔ اس روز انہوں نے مجھے اپنے ماضی کی جو سچائی بتائی وہ مجھے اندر تک ہلا کر رکھ گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ماں کے ساتھ اسی طرح زیادتی ہوئی تھی، اور جب ان کی شادی ہوئی تو وہ ماں بننے والی تھی۔ انہوں نے میرے باپ کو یہ سچ نہیں بتایا، بلکہ اس سچ کو اپنے اندر دبا کر رکھا اور بیاہ کر آ گئی۔ جب شادی کے بعد میرے باپ کو یہ حقیقت پتہ چلی، بہت ہنگامہ کیا۔ انہوں نے میری ماں کو بد کرداری کے طعنے دیے اور بہت ذہنی اذیت سے گزارا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ اپنی بیوی کو اپنائے رکھا، رشتہ قائم کیا، مگر بس اتنا ہی ظرف بڑا کر پائی، اس سے زیادہ وہ نہیں کر پائے تھے۔ حالانکہ میری ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور ان کا کوئی قصور نہ تھا۔ وہ میرے ماں باپ کے طعنوں اور ڈانٹ پھٹکار سنتی رہی اور سہتی رہی۔ پھر میں پیدا ہوا۔ میں ناجائز بچہ تھا، اور میرا مقام کسی جائز بچے والا نہیں تھا۔ یہاں بھی میرے باپ نے ظرف بڑا کیا اور مجھے اپنا نام دیا، مجھے گھر میں رکھا، پڑھایا لکھایا، مگر ایک فرق رہ گیا تھا۔ کیونکہ میں ناجائز تھا جس کی حقیقی باپ کی کوئی خبر نہ تھی، تو وہ مجھے اپنی ماں کے شوہر سے سگے والی محبت نہیں ملی تھی۔ میرے پاس بظاہر دنیا کی ہر آسائش تھی، مگر ماں باپ کا مکمل پیار اور توجہ کبھی نہیں ملی تھی۔ پھر میرے اور بہن بھائی بھی پیدا ہوئے۔ وہ میری ماں کی جائز اولادیں تھیں، وہ میرے باپ کی سگی اولادیں تھیں، اس لیے ان کا مقام الگ تھا۔ انہیں توجہ اور محبت ملی، ان کی شخصیت بہترین تھی۔ میں یہ فرق دیکھ دیکھ کر بڑا ہو رہا تھا، اور میری ذات میں ایک بڑا خلا رہ گیا۔ میرے اندر بہت سی برائیاں جنم لینے لگیں، میرے اندر عورت کے خلاف زہر بڑھ گیا تھا۔ میں اپنی ماں سے اکثر لڑتا تھا، جب اپنی ماں سے یہ گلہ کرتا تھا کہ جب شادی سے پہلے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو انہوں نے میرے باپ کو کیوں نہ بتایا۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے ہونے والے شوہر کو پہلے سے سچائی بتاتی اور ان کو فیصلے کا حق دیتی۔ میری نظر میں میری ماں کے شوہر کا کوئی قصور نہ تھا۔ میری ماں نے ان سے چھپا کر ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، ان کے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ حالانکہ اس مرد میں اتنا ظرف تھا کہ اس نے حاملہ بیوی کو اپنایا، اس رشتے کو ختم نہ کیا، اور یہاں تک کہ اس نے ناجائز بیٹے کو بھی اپنا نام دیا۔ اس مرد کو اگر شادی سے پہلے حقیقت کا علم ہوتا تو وہ کبھی میری ماں کو نہ چھوڑتا۔ ہاں، مگر بس اتنا ہوتا کہ وہ اس زوم میں رہتا کہ یہ فیصلہ اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ انہیں یہ مان ہوتا کہ میری ماں نے اس پر اعتبار کیا۔ میرے شوہر بول رہے تھے اور میں جیسے برف کی طرح بن چکی تھی، یعنی میں نے اپنے شوہر کی ماں والی قسمت پائی تھی۔ تو یہ تھا وہ ماضی جس کی وجہ سے انہوں نے شک ہونے پر بھی مجھ سے سوال نہیں کیا، بلکہ حقیقت پتہ چلی تو لڑنے یا مارنے کی بجائے دل سے اپنا لیا۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہا کہ میرا تم سے یہی سوال ہے، تم نے مجھ سے کیوں چھپایا وہ سب؟ کیا تم اس سب میں شامل تھی؟ کیا تمہارا کسی سے ناجائز تعلق تھا؟ میں ان کے سوالات پر تڑپ اٹھی تھی۔ میں نے جلدی سے نفی میں سر ہلا کر انکار کیا اور انہیں یقین دلانے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے قسم کھائی اور کہا میں بے قصور ہوں۔ میں ان نقاب پوش نوجوانوں کو نہیں جانتی تھی، ان کی شکل تک نہیں دیکھی۔ میں پاکیزہ ہوں اور میرا کبھی کسی غیر مرد سے ایسا کوئی تعلق نہ تھا۔ میں نے اپنے دل میں اگر کسی کو رکھا تھا تو وہ میرا شوہر تھا۔ میرے یقین دلانے پر وہ بولے کہ جب ایسا تھا تو کیوں چھپایا، خود کیوں نہیں بتایا؟ تمہارے ساتھ تو زیادتی ہوئی تھی، تم تو خود بھی مظلوم تھی، پھر کیوں خوفزدہ تھی؟ کیا بات تھی آخر؟ کیوں میری ماں والی بے وقوفی دہرائی؟ میں ان کے سوالات پر نڈال سی ہو گئی۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ عورت صرف الزام تراشی سے ڈرتی ہے؟ مجھے بھی یہی خوف تھا، مجھ پر یقین نہیں کیا جائے گا۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہ تھا، اور میں ان کو کیا بتاتی کہ آج کے دور میں ایسے اعلیٰ ظرف تو بہت کم رہ گئے ہیں۔ لوگ تو ایک جھوٹے الزام پر رشتے توڑ دیتے ہیں۔ پھر میں تو خود پر وہ سب جھیل چکی تھی۔ میں نے ان کی ضد پر انہیں کہا کہ مجھے کیا خبر تھی، آپ مجھ پر یقین کریں گے یا نہیں؟ کاش وہ تب سوال کر لیتے تو میں خود بتا دیتی، سب کچھ میں بھی نہ چھپاتی۔ مجھے اندازہ ہوتا کہ میرا شوہر اتنے ظرف والا ہے تو میں اتنی اذیت ذہنی کیوں اٹھاتی۔ میرے رونے پر میرے شوہر نے میرے ہاتھ تھام کر مجھے کہا کہ اب یاد رکھنا مجھے تم پر یقین ہے، اور اب زیادہ مت سوچنا۔ میں نے تشکر بڑی نظروں سے انہیں دیکھا، دل ان
उनकी मोहब्बत पर खुशी से धड़क उठा था। मुझे लगा आज सब कुछ वाज़ेह हो चुका है। मुझे लग रहा था मैंने और मेरे शौहर ने अपनी ज़ात का हर पहलू और अपनी माजी की हर सच्चाई एक दूसरे को बता दी, मगर मैं गलत थी। अभी तो मैं बहुत सी सच्चाइयों से नावाकिफ़ थी। अभी तो मेरे सर पर आसमान गिरना बाकी था और मैं उन सब से बेखबर खुश हो गई थी। मेरी ज़िंदगी अपने शौहर से अच्छी और पुरसकून गुजरने लगी। अब मेरा एतबार अपने शौहर पर कुछ ऐसे कायम हो गया था कि मैं अपनी हर एक बात उन्हें बताने लगी। मैं अपने बच्चे को भी प्यार देने लगी थी और कुछ अरसे बाद मुझे दोबारा से माँ बनने की खुशी मिली। इस दफ़ा ये फ़र्क था कि मैं भी इस खुशी को खुलकर महसूस कर रही थी और मेरे शौहर के रवैये में तो कभी बदलाव आया ही नहीं था। वो इस बार भी वैसे ही ख्याल रख रहे थे जैसा पहले रखा करते थे। वो मुझे ज़्यादा काम भी ना करने देते थे। मैं उनसे छुपकर थोड़ा बहुत घर का काम कर लेती, वरना उन्होंने काम वाली रख दी थी। एक दिन काम वाली मेरे बड़े बेटे को संभाले बैठी थी और मैंने सोचा कि मैं स्टोर रूम से सामान निकाल लूँ, वो सारा सामान जो बड़े बेटे के पैदा होने के बाद ज़रूरत पड़ा था। और जब वो बड़ा हुआ तो मेरे शौहर ने वो सब स्टोर में रख दिया। मुझे अब सिर्फ एक माह बाकी था और मैंने सोचा कि सामान वगैरह उठाकर पहले से चेक कर लूँ। मैंने स्टोर की लाइट ऑन की, पुराने एक संदूक खोलकर सामान निकालना शुरू किया। जब मुझे एक पुराने संदूक में सबसे आखिर में एक पुराना शॉपर मिला था, मैंने वो भी उठाकर सामान में रखा और काम वाली को बुलवाकर वो सारा सामान मेरे कमरे में ले जाने को कहा। वो सरहला कर सारा सामान उठाने लगी और मैं कमरे में जाकर बैठ गई और काम वाली ने वो शॉपर लाकर मेरे सामने रख दिए। मैं सामान निकाल निकाल कर देख रही थी जब मेरे सामने वो पुराना शॉपर आ गया। मैंने उसे खोला और उसके अंदर से जो सामान निकला वो मेरी रूह को फना कर गया। मैं सरता पैर कँपा रही थी, मेरा दिल डूब रहा था। मैं यकीन करने को तैयार नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता था? मेरा शौहर तो एक अजीम इंसान था, तो फिर मेरे सामने पड़ा ये सामान उस शख्सियत की कौन सा पहलू था? मेरे शौहर आए तो मैंने उनका गिरेबान पकड़कर वो स्याह शर्ट और स्याह मास्क उनके मुंह पर दे मारा। मुझ पर आज ये इंकशाफ हुआ था कि मेरे साथ ज्यादती करने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना शौहर था। मैं सदमे की शिद्दत से चीख रही थी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ज़हनी अज़ियत क्यों दी। वो बोले कि तुम मेरे निकाह में थी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं बस तुम्हें आजमाना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि तुम मुझे सच्चाई बताती हो या नहीं। उनकी बात पर मुझे दचका सा लगा था। सिर्फ आजमाने के लिए उस इंसान ने मुझे अजियत दी। अपने शौहर की सच्चाई जानने के बाद मुझे सारा वक्त याद आया जो मैंने ज़हनी और जिस्मानी अजियत में गुजारा था। अगर मुझे उनकी सारी सच्चाई मालूम ना होती तो मैं सारी ज़िंदगी इसी अजियत में रहती। मेरे दिल में उनकी मोहब्बत एकदम से ख़त्म हो गई। मेरा दिल कर रहा था मैं ये घर छोड़कर कहीं चली जाऊं और वापस ना आऊं। मैंने घर छोड़ जाने का इरादा किया तो मेरे बच्चे ने मेरे कदम जकड़ लिए थे। जैसे भी थे, मैं उनकी माँ थी और वह मेरा बच्चा, जिसे मैं नाजायज़ समझकर उसे सही बच्चों की तरह उसका हक और उसकी मोहब्बत भी ना दे सकी। अब तक मुझे इसका दुख था। इस बच्चे ने अब तक नाजायज़ ही जैसा वक्त गुजारा था। मुझे मेरे शौहर से शदीद नफ़रत महसूस हो रही थी, लेकिन मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वो नफ्सियाती मरीज़ था और कुछ भी उसके ऊपर जो गुजरी, जिस तरह से उसका बचपन गुजरा, उन सब हालात में उसने ज़हनी मरीज़ बना दिया। मैं उनके बचपन के हालात को सोच रही थी। अगर मैं इन हालात से गुजरती तो शायद मैं भी इसी तरह ज़हनी मरीज़ बन जाती, क्योंकि जब से मेरे साथ वो हादसा हुआ था तब से मैं ज़हनी बीमारी का शिकार हो चुकी थी। अगर मुझे हकीकत मालूम ना हो जाती। आज मैं रो रही थी, बहुत रो रही थी। मैं जिसे आला ज़र्फ समझती रही, मेरी बर्बादी का ज़िम्मेदार वो खुद था और मैं उससे भी पहले की तरह बेबस थी और उसके साथ रहने पर मजबूर थी, क्योंकि मैं उसके बच्चे की माँ थी और अपने बच्चे को छोड़कर मैं उन्हें उनके बाप जैसा नहीं बनाना चाहती थी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।